سأل یسأل سؤالا، جو سین حمزہ اور لام سے مرکب لفظ ہے، اسی سے مسئلہ بھی آپ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ مسئلہ کی جمع مسائل ہے۔ لفظی معنی اس کا ہے سوال کرنا، طلب کرنا کسی چیز کا کسی سے، لیکن با محاورہ ترجمہ اس کا مقام کے اعتبار سے سیاق و سباق کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ لفظ ماضی، مضارع، امر کی شکل میں کئی بار استعمال ہوا ہے، جیسا کہ یسألونک عن الأہلہ، اے میرا حبیب تجھ سے سوال کرتے ہیں اہلہ کے بارے میں، تو ان کو بتا دو کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے، چاند کا، ستاروں کا، اس سسٹم کا۔ اسی طرح خالق کائنات نے فرمایا میرا حبیب اذا سألک عبادی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ میرا حبیب محمد جب تجھ سے یہ سوال کریں کہ تیرا رب کہاں ہے، تو ان کو کہہ دے کہ میں اللہ ان کے بہت قریب ہوں، اور جب یہ مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان کو عطا بھی کرتا ہوں، جب مجھے پکارتے ہیں تو ان کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ جب بندہ خلوص نیت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر ایک بار کہے نا یا اللہ، اے اللہ، اے خالق، خالق جواب میں 70 بار کہتا ہے لبیک عبدی، میرا بندہ بتا کیا کہنا چاہتا ہے، تیری آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے، تو مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، میں قادر مطلق رازق ہوں، تجھے عطا کروں گا۔ اور پھر کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگتے جاؤ میں خالق تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ اور جیسا کہ میرے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے دعا کا جملہ ہے، اس میں بھی یہی لفظ آیا ہے اللہم انی اسألک کما امرتنی واستجب دعائی کما وعدتنی، میرا اللہ میں تجھ سے ایسے ہی مانگ رہا ہوں جس طرح تو نے مانگنے کا حکم فرمایا ہے، اب تو بھی میری دعاؤں کو ایسے قبول کر لے جیسے تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ مانگو، تو امام علیہ السلام نے، اور پھر ایک اور دعا میں امام نے فرمایا کہ اے وہ خالق و مالک مجھے عطا فرما، مختلف چیزوں کا ذکر کیا، میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تیرے دربار میں ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، تو معبود ہے، میں تیرا عابد ہوں، تو مسجود ہے، میں سجدہ کرنے والا ہوں، تو رب العالمین ہے، میں تیری بارگاہ میں بیٹھ کر مانگ رہا ہوں، اور میرا اللہ میں جانتا ہوں کہ تو جتنا عطا کرتا جائے گا تیرے خزانہ میں کمی نہیں آئے گی۔ کم تو وہ دے یا نہ دے جس کو خطرہ ہو کہ خزانہ میں کمی آ جائے گی، پیسے کم ہو جائیں گے، وہ تو قادر مطلق ہے جتنا، اسی لیے کہتے ہیں اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق فرماتا ہے۔ اور پھر کبھی کبھار بندے پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر بھی سہارا دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہاری پریشانی کا علاج کر رکھا ہے، میں شافی و کافی ذات ہوں
کہتا ہے من یتق اللہ، آج تک تو پریشان ہے نا، میں تیرے لیے راستے نکالتا ہوں، تو تقوی اختیار کر لے، میں تیرے لیے راستے نکالوں گا۔ اور وہ فرماتا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے عطا کر دے گا جہاں سے انسان کے خیال میں نہیں ہوگا، تصور میں نہیں ہوگا کہ یہ رزق کیسے مل گیا۔ بندہ تلاش کہیں اور سے کرتا ہے، وہ کہیں اور سے دے دیتا ہے، بڑا مہربان اللہ ہے۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ سألہ یسألو، میں نے اس دن بچوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھاتے ہوئے ایک بات کہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ جب مجھ سے ڈرو گے میں تمہیں بہادر بنا دوں گا، پھر تمہیں مخلوق کا کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی محسوس کرو گے۔ انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور چلا جاتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ جس سے ڈر رہا ہے اور ڈرنے والا، اس کے درمیان دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ذات کیسی کریم ہے، اس سے جتنا ڈرا جائے یہ اتنا اپنے قریب کر لیتا ہے۔ میرے قریب ہو گیا میرا بندہ، یہ ڈر رہا ہے وہ اپنے قریب کرتا جا رہا ہے، یہ میرے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اب جو کہتا جائے گا، اور حدیث قدسی میں خالق و مالک نے فرمایا ہے میرا بندہ تو میری اطاعت کر، پھر تو جیسے کہے گا میں ویسے کرتا جاؤں گا۔ یہ دیکھیں سوال کرنا، یہاں یہ محل بحث ہے، سوال کرنا بڑی بات ہے۔ اور کہتے ہیں سوال جو ہے سألہ یسألو کی بات کر رہا تھا، نصف الجواب، یہ آدھا جواب ہوتا ہے۔ اور جب آپ تجربہ کار ہیں، کلاس پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ کے طلباء، آپ کے سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، جو بالکل خاموش رہتا ہے، بڑا شریف ہے کلاس میں، نہ اس نے پوچھنا ہے کیا پڑھایا، سمجھ آئی نہیں آئی، خاموشی سے بیٹھا ہے، وہ سمجھ لیں کہ بس یہ شریف ہی ہے۔ اور ہمارے شہید قبلہ علامہ حافظ محمد ثقلین صاحب قبلہ کا جملہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ فلاں شریف عن العلم، یعنی فلاں علم سے شریف ہے، یعنی خالی ہے۔ تو وہ طالب علم جو سوال نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب ہے سمجھ نہیں رہا ہے۔ جو آپ پہ سوال کرے گا پڑھانے والے پہ، اس کا مطلب ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ استاد کیا کہہ رہا ہے۔ اور پھر سوال کرنے والے کے سوال سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، ایسے تو لا یعنیہ نہیں مار رہا۔ نجف اشرف میں برادر فاضل بھی ہوتے تھے، ہم ایک درس لمعہ میں سید حسین کربلائی کے پاس جاتے تھے، تو وہ بڑا پڑھ لیتے تھے کہ سوال کرنے والا کس طرح کا سوال کر رہا ہے، آیا سمجھتا بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال سوال یا مسئلہ جیسے آپ کہتے ہیں، یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے یسألو کا۔ خالق فرما رہا ہے میرا حبیب تجھ سے سوال کر رہے ہیں، تو یہاں سوال لفظ نہیں کریں گے ہم، اردو میں ترجمہ یہاں آئے گا تجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں اہل الکتاب، اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ان پر تو کتاب کو نازل کرے آسمان سے۔ ذرا یہاں رک کر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس آیہ مبارکہ کا محل شان نزول یہ ہے کہ کچھ اہل کتاب، اب اس میں آیت میں اہل کتاب آیا ہے۔ اہل کتاب عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، یہودی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خالق کے کائنات نے آگے جو باتیں اس آیت میں ذکر کی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ان اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں، عیسائی نہیں ہیں۔ وہ بھی عرض کروں گا مختصراً۔ تو یہ تجھ سے مطالبہ کرتے ہیں، شان نزول یہ ہے کہ نبی کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے
سارے چیلنج جو قرآن کر چکا ہے سورہ بقرہ میں، ایک سورت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، 10 آیتیں لے آؤ، اس طرح کی کتاب لے آؤ، آیات تحدی، آیات چیلنج 4 ہیں قرآن میں یا 5 ہیں، جن کے ذریعے خالق نے غیروں کو چیلنج فرمایا ہے۔ تو یہاں پر یہ آتے ہیں جب سارا کچھ ان کے سامنے پیش ہو چکا اور اسلام اپنے پر پھیلا رہا تھا، اب یہ نبی علیہ السلام کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، خاتم النبیین کو کسی نہ کسی طرح سے کہنے لگے کہ جیسے توریت حضرت موسیٰ پر یک بار نازل ہوئی تھی، تیرے اوپر بھی ایسے ایک ہی بار دفعتاً اکٹھی ایک کتاب نازل ہونی چاہیے، تو ایسا کر سکتا ہے؟ یعنی توریت کی طرح تو کر سکتا ہے؟ حالانکہ یہ اشتباہ ہے، 2 فصلیں ہیں توریت کی جس میں مختلف نصیحتیں ہیں، تقریباً 10 نصیحتیں ہیں، فقط وہ فصلیں ایک بار نازل ہوئی ہیں، باقی توریت بھی درجہ بدرجہ تدریجی طور پہ نازل ہوئی ہے، اکٹھی نہیں ہوئی۔ لیکن ان کو اشتباہ تھا، انہوں نے پیغمبر کو کہا کہ اس طرح کریں کہ کتاب ایک ہی بار نازل ہونی چاہیے۔ اب اللہ اپنے حبیب کو تسلی دیتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے۔ اور آپ کبھی قرآن پہ توجہ کریں نا تو خالق کے کائنات کیا کہتا ہے؟ اذ قال فلاں، اذ قال موسیٰ، اذ قال، سارے انبیاء کا تقریباً اکثر انبیاء کا ذکر ہوا ہے، گویا ایسے ہے جیسے کوئی بڑا مثال بلا تشبیہ دے رہا ہوں۔ آپ گھر میں ہیں، اپنے بچوں کو بٹھا کر آپ پہلے والے لوگوں کے قصے سناتے ہیں، بیٹا آپ کے دادا ایسے تھے اور وہ اس طرح کہا کرتے تھے، آپ کے پردادا ایسے تھے وہ اس طرح کہا کرتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، ایسے گفتگو کرتے تھے۔ خالق کے کائنات بھی پیاری پیاری باتیں اپنے حبیب مصطفیٰ کے ساتھ کرتا ہے، بار بار کہتا ہے میرا نبی، میرا حبیب، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے یہ کہا تھا، یاد کرو اس وقت کو جب بنی اسرائیل نے، یعنی پہلے زمانے کے انبیاء ما سبق کے قصے اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور حبیب کو سناتا ہے تاکہ اس کو تسلی ملتی رہے، اس کو سکون ملتا رہے کہ میرا حبیب یہ کام پہلی بار نہیں ہو رہے، یہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہو چکے ہیں اور یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، تجھ سے مطالبہ کرتے ہیں نا کہ قرآن ایک بار نازل ہو جائے، یہ صرف تجھ سے ایسے مطالبے نہیں کر رہے۔ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، موسیٰ کلیم اللہ سے اس سے بڑا مطالبہ کیا ہے انہوں نے، بہت بڑا مطالبہ۔ کون سا مطالبہ ہے؟ نمبر 1، فَقَالُوا، یہ اہل کتاب، یہ یہودی، انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، ہمیں اللہ ظاہر بظاہر دکھا، اللہ تیرا آئے، ہم اس کو دیکھیں تب ہم مانیں گے۔ پہلا مطالبہ یہ تھا۔ ان کی اس بات کی وجہ سے واقعہ آپ کو پتہ ہے، کوہ طور پہ جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ کرنا کہ اے اللہ یہ کہتے جو ہیں تو نظر آ جا۔ خالق نے فرمایا لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ تو مجھے کبھی نہیں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکتا، جب تو نہیں دیکھ سکتا تو یہ کون ہے جو مطالبہ رؤیت کا کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہاں جو واقعہ ہوا آپ نے سارا سنا ہوا ہے، آگے وہ بھی ذکر ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، پس بجلی نے ان کو، ایک طوفان آیا یا ایک چمک آئی، اس نے ان کو ان کی قوت بصارت اور قوت ذہنی کو سلب کر لیا۔ جہاں تک روایات میں ہے کہ بے ہوش ہو گئے، اور کچھ روایات بتاتی ہیں ان میں سے کافی ایسے تھے جن کی روح ہی پرواز کر گئی تھی، اور خود حضرت کلیم اللہ بھی بے ہوشی کی حالت میں ہو گئے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میں نے نہیں ان کے ساتھ کیا،
میں کہا کرتا ہوں بار بار اللہ کہتا ہے تم یہ کرتے ہو تمہیں عذاب ہوگا، یہ کیا بستی برباد ہو گئی، آخر میں کہتے ہیں نتیجتاً یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بما کسبت ایدیکم، یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے، یعنی جو کچھ تم نے خود کیا ہے نا اسی کی سزا ہے جو تمہیں مل رہی ہے۔ تو خالق فرما رہا ہے بے ظلمہم، ان یہودیوں کو اسی طرح برباد کیا گیا، کس لیے؟ ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اور آپ ذہن میں رکھیں یہ پہلی بات تھی جو موسیٰ سے مطالبہ کیا گیا، اور موسیٰ نے، یہودی ایک ایسی قوم ہے جو بہت سخت مزاج ہوتے ہیں عقیدے کے اعتبار سے بھی، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اصل مخلوق ہم ہیں، اور باقی مخلوق کو ہماری خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ اپنے آپ کو سب سے بہتر، افضل، باعظمت جانتے ہیں۔ اور ایک صاحب تھے، آپ کو یاد ہے، ہٹلر تاریخ میں موجود ہے، اس نے بھی جب یہودیوں پہ حملہ کیا تھا اور مارا تھا تو ایسے نہیں تھا، وہاں پہ بھی کوئی ریزن ہے، کوئی مشکل ہے وہاں کے۔ جب میں گیا تو ایک محترم نے بتایا کہ جو تاریخ ملتی ہے اس میں یہ تھا کہ یہ آسٹریا کا رہنے والا تھا، ساتھ ہی ہے ملک، وہاں کا رہنے والا تھا، غریب آدمی تھا، اس کی والدہ مریضہ تھی، اس کو لے آیا ڈاکٹر یہودی کے پاس، تو یہ اس کی والدہ بیٹھی تھی انتظار میں چیک اپ کے لیے، تو ڈاکٹر یہودی نے کہا کہ یہ عورت کیوں اندر بیٹھی ہے؟ تو اس کے بیٹے ہٹلر نے کہا کہ یہ میری والدہ ہے، مریضہ ہے، تیرے پاس لایا ہوں چیک اپ کے لیے، اس کا علاج چاہیے مجھے۔ تو اس نے، ڈاکٹر نے اس کی والدہ کو تھپڑ مارا تھا، تھپڑ مارا اور باہر نکال دیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، یہ عیسائی تھا، وہی بات اس کے ذہن میں رہی، وہ پڑھا، پھر وہ بڑا بنا، فوجی افسر بنا، پھر انقلاب لایا، پھر حکومت کی، پھر اس نے ان کو قتل کیا اور کہا یاد رکھو یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، میں نے بہت ساروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، لیکن جو چند ایک بچ گئے ہیں یاد رکھنا یہ کیا کریں گے پوری دنیا میں، پھر تم مجھے یاد کرو گے کہ اس نے جو قدم اٹھایا تھا وہ کیسا تھا۔ اور اتنا عیسائیت ہے جرمنی میں، باقی یورپی ممالک میں اکثر دیکھیں، وہ اتنے خوف زدہ ہیں، آپ کسی عام جگہ پہ جائیں نا، پارک میں جائیں، کوئی سیرگاہ ہے، وہاں باقاعدہ سکرین لگی ہوئی ہے اور ہٹلر کے ظلم بتائے جا رہے ہیں تاکہ لوگ اس سے متنفر رہیں، اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کتابیں پڑھی ہیں کہ اس نے کیا کیا ظلم کیے تھے، اور جہاں پہ یہ بند کر کے قتل کرتا تھا ان کو، وہ جگہ بھی ابھی تک محفوظ انہوں نے بعض رکھی ہوئی ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے رہیں۔ اور ایک اشارہ تھا اس کا کہ ایسے ہاتھ کر کے بند کر کے مٹھی ایسے کھڑا کرتا تھا، یہ اشارہ ہوتا تھا کہ آج یہ کچھ کرنے والا ہے۔ ابھی تک اس ملک جرمنی میں اس طرح کا اشارہ کرنا ممنوع ہے، قانون میں انہوں نے رکھ دیا ہے، اس طرح کا کوئی اشارہ کرتا ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے اور سزا دی جاتی ہے۔ تو بہرحال بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب سے نہیں، پہلے حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، یہ بہت سخت مزاج ہوتے ہیں اور ظلم کرنا ان کی طبیعت میں ہے۔ اپنے بندے کو بہتر سمجھ کر اگر ایک ان کا مارا جائے، یہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، دوسروں کے ہزاروں قتل کر دیں تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی، یہ خوش ہوتے ہیں ہم نے اتنے مار دیے ہیں، جیسا کہ اس وقت ہو رہا ہے۔ مظلوم